حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دور دراز سے دو آدمی چل کے کاشانہ نبوت تک پہنچے، فیضان نبوت سے سرشار ہوئے، رخ والضحیٰ کی زیبائی کو دیکھا تو دل ہار گئے، کلمہ پڑھا تو ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب خیر و برکت میں اس قدر مسابقت لے گئے کہ جہاد میں شریک ہوتے رہے، نہ صرف یہ کہ شرکت جہاد میسر آئی بلکہ انہیں شان شہادت میسر آ گئی، اور اس بلند درجے پر پہنچ گئے جس درجے والے کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ مر گیا، ذہن میں خیال نہیں لایا جا سکتا کہ وہ مر گیا۔ لوگوں کو تو آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی، شہید تو عالم برزخ اور قبر میں بھی رب کہتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل سے جو مل رہا ہوتا ہے قبر میں بھی اس پر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ کتنا بلند درجہ ہے شہادت کا، اور یہ اسلام کو تقویت دینے والے لوگ تھے، گرامیہ قدر۔ دوسرا شخص جو اس کے ساتھ اسی دن ایمان لایا، اس کا 1 سال بعد وصال ہوا، تبھی موت آئی اور اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بات بڑی غور طلب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا، اور خواب بھی کتنا مبارک ہے کہ میں باب جنت پہ ہوں، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور ظاہر ہے وہاں پہنچ کے جنت میں داخلے کی تمنا دل میں انگڑائی کیوں نہیں لے گی۔ کہتے ہیں اتنے میں میرے کھڑے کھڑے وہ دونوں صاحب اکٹھے چل کے آئے ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دور سے آ کے ایمان لائے تھے، اور دونوں کا وصال ہو چکا تھا۔ پہلے والا شہادت کے درجے پر فائز ہوا، اور 1 سال بعد انتقال کرنے والا تبھی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کہتے ہیں وہ دونوں جیسے دوست ہوتے ہیں ایسے دونوں چل کے اکٹھے آ رہے ہیں، اور جب وہ جنت کے قریب آئے تو جنت سے ایک فرشتہ باہر آیا ان کے استقبال کے لیے، اور باہر سے آ کے اس نے 1 سال بعد میں جو اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اسے کہا تمہیں جنت میں دعوت ہے، اندر بلایا جا رہا ہے، اندر آ جاؤ۔ کہتے ہیں دیکھنے میں میرا خیال یہ تھا کہ جو پہلے دنیا سے رخصت ہوا اور درجہ شہادت پر بھی فائز ہوا اسے پہلے بلانا چاہیے تھا، لیکن فرشتے نے آ کے دوسرے سے کہا نہیں تم ابھی اندر آؤ۔ کہتے ہیں تھوڑے ہی لمحے بعد ایک اور فرشتہ آیا، اس نے دوسرے کو کہا تمہیں بھی جنت میں دعوت ہے، آ جاؤ۔ ان دونوں کو جنت میں لے گئے۔ میں نے کہا کہ میں بھی باب جنت میں ہوں اور داخلے کا متمنی ہوں، مجھے کہا گیا ابھی آپ کا وقت نہیں، آپ واپس جائیے، چونکہ ان کا وصال نہیں ہوا تھا، ابھی اس دنیا میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، یہ واقعہ تو خواب کا تھا۔ تو جنت میں داخلہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہے، اس لیے کہا، ورنہ اللہ کے محبوب کے سب صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے کہا میرے محبوب کے جتنے ساتھی ہیں سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہیں کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تم جاؤ۔ کہتے ہیں وہ خواب ختم ہوئی، میں حیرت میں تھا، صبح اٹھا، اپنے دوستوں سے میں نے خواب بیان کی، اور حیرانگی یہ تھی کہ جو شخص پہلے فوت ہوا، شہادت کے درجے پر فائز ہوا، اسے جنت میں بعد میں بلایا جا رہا ہے،
اور جو بعد میں گیا اور معمول کی زندگی گزار کے رخصت ہوا اسے پہلے بلایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دوستوں سے خواب بیان کر رہا تھا، اس اثنا کے خواب پر سب تعجب کر رہے تھے، سوچ رہے تھے اس کو پہلے کیوں بلایا گیا، یعنی اس کی تعبیر پر نظر ڈال رہے تھے۔ اچانک ہمارے مقدر نے یاوری کی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، اور ہمارے چہروں کو دیکھا نا کہ یہ بڑے تعجب میں ہیں، حیرت میں ہیں۔ ہم سے پوچھا من ای شیء تعجبون، اے میرے ساتھیو آج اتنے تعجب میں کیوں مبتلا ہو؟ کہتے ہیں میں نے وہ خواب بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں دو افراد آپ کے پاس آئے تھے، اسلام لائے تھے، اور یہ پہلا شخص شہید ہوا، دوسرا 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آج میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، میں بھی باب جنت پہ کھڑا تھا، بعد والے کو جنت سے پیغام آیا تم پہلے اندر آؤ، اور جو پہلے والا تھا اسے بعد میں بلایا گیا، دونوں جنت میں چلے گئے، لیکن ترتیب کیوں بدلی؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اگرچہ پہلے والا درجہ شہادت پہ فائز ہوا تھا، لیکن بعد میں رخصت ہونے والے نے 1 مہینہ رمضان کا جو زائد پایا تھا اور بندگی کی تھی، اللہ نے اس برکت سے اسے جنت میں پہلے دعوت دی۔